السلام علیکم، دس از سفیر خان. امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. آج کا ہمارا ٹاپک ویڈیو کا یہ ہوگا کہ ہم کیسے لٹریچر کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. اسٹڈیئنگ میں بھی اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہے تو وہ کیسے ٹھیک کریں گے، اور لٹریچر کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بھی کوئی اگر طریقہ چاہیے تو وہ کیا ہوگا. شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ ریڈنگ میں اور اسٹڈیئنگ میں کیا فرق ہے. ریڈنگ جو ہے وہ ہم کرتے ہیں کسی بک وغیرہ کی، پوئٹری وغیرہ کی، لیکن وہ ہم پلیجر کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے کرتے ہیں. دوسری جو چیز ہے وہ اسٹڈیئنگ ہے، اور وہ ہم انڈرسٹینڈنگ کے لیے کرتے ہیں. کسی چیز کو ہمیں سمجھنا ہے، کسی چیز کو ہمیں گریب کرنا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں پائی گئی ہے، رائٹر کیا سمجھانے لگا ہے، وہ پھر ہم اسٹڈیئنگ میں کرتے ہیں. اب ہمیں ان دو ٹرم سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ریڈنگ اور اسٹڈیئنگ میں اتنا بڑا فرق ہے. اگر آپ لوگ گوگل میں جائے تو وہاں بھی آپ لوگوں کو یہ چیز ملے گی کہ ریڈنگ از اے پروسیس آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ ڈیکوڈنگ دا میننگ آف لیٹرز اینڈ سمبلز. اس میں آپ کو صرف سمبلز اور لیٹرز کے میننگز ملیں گے ریڈنگ میں. ویئر ایز اسٹڈیئنگ از دا پروسیس آف ایکوائرنگ اینڈ ایکسپلورنگ نالج. ادھر آپ نالج گین کرتے ہیں. کوئی چیز مجھے سمجھنی ہے تو وہ پھر ہم اسٹڈیئنگ میں کرتے ہیں. کسی چیز کو اسٹڈی کرنے سے ہمیں اس کی سمجھ آنی چاہیے، اور ریڈنگ میں آپ لیجر یا ورڈز کے پیچھے بھاگتے ہیں یا میننگ کے پیچھے بھاگتے ہیں. اب جب مجھے پتہ چلا کہ ہمیں صرف ریڈنگ نہیں کرنی لٹریچر کی، بلکہ اس کو اسٹڈی کرنا ہے اور انڈرسٹینڈ کرنا ہے. کیونکہ ریڈنگ جو ہے وہ آپ تب کرتے ہیں اس چیز کی جب آپ وہ چیز انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، سمجھ چکے ہوتے ہیں. اور لٹریچر کو ہم نے دونوں طریقوں سے پڑھنا ہوتا ہے. اکثر جو ہم پڑھتے ہیں اسٹوڈنٹس، وہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ کسی چیز کو ہم انڈرسٹینڈ کر دیں. تو انڈرسٹینڈنگ یا اسٹڈیئنگ آف لٹریچر کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کرونولوجیکل لٹریچر کو پڑھیں. کرونولوجیکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ لٹریچر کو پڑھیں. دوسرا طریقہ کمپیریٹیو میتھڈ آف اسٹڈیئنگ لٹریچر ہے. تو اس میں آپ کمپیریزن کرتے ہیں چیزوں کا. اب آگے ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. اب کرونولوجیکل وے کو اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو کرونولوجیکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ ایک پیریڈ کو یا ایک ایج کو اس کے ڈیٹس کے مطابق پڑھتے ہیں. آپ لوگوں نے اولڈ انگلش لٹریچر کو سمجھنا ہے اور پڑھنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے، یا اس کی اسٹڈی کرنی ہے، تو آپ نے بھی وولف یا دا وانڈر وغیرہ ان چیزوں کو اٹھانا ہے، یا بیٹ کے آپ نے پروز کو اٹھانے ہیں، کیونکہ آپ نے کرونولوجیکلی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اولڈ انگلش لٹریچر میں کیا تھا. پھر آپ مڈل کی بات کرتے ہیں، تو مڈل میں جب آپ آئیں گے تو مڈل انگلش لٹریچر میں آپ چوسر اور دوسرے رائٹرز وغیرہ پڑھتے ہیں، اور اس کے جو رائٹنگز جو وہ لکھ چکے ہیں، جس چیز پہ فیوڈلزم ہے یا سوشلزم وغیرہ پہ وہ بات کر چکے ہیں، ان چیزوں کو آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. پھر آپ اس کے بعد ارلی رینیساں پڑھتے ہیں، پھر رینیساں وغیرہ. تو اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ آپ لٹریچر کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کرونولوجیکل وے آف اسٹڈیئنگ لٹریچر. اس اسٹڈی سے آپ لوگوں کو لٹریچر کی بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ آئے گی، کیونکہ آپ نے پیریڈ وائز، ایج وائز یا ڈیٹ وائز اس چیز کو پڑھا اور سمجھا. اس کے بعد دوسرا جو طریقہ ہے لٹریچر کو سمجھنے کے لیے، وہ ہے کمپیریٹیو میتھڈ آف اسٹڈیئنگ لٹریچر. کمپیریٹیو میں آپ کمپیریزن کرتے ہیں. میں نے پہلے سٹارٹ میں کہا کہ چیزوں کی، تو چیزوں سے مراد آپ ناولز اٹھا لے، لٹریری پیسز اٹھا لے، رائٹرز اٹھا لے، جو بھی چیز یا کوئی اور چیز آپ کسی تھیوری پہ بات کرتے ہیں، وہ اس ایج میں کس طرح تھی اور اس ایج میں کس طرح ہے، یا پھر وہ یہ رائٹر کیسے ایکسپلین کر چکے ہیں اور دوسرا یہ رائٹر کیسے ایکسپلین کر چکے ہیں. اگر آپ نیچر پہ بات کرتے ہیں تو رینیساں میں اگر اس چیز پہ بات ہوئی ہے تو اس کو آپ کمپیئر کرتے ہیں. ولیم ورڈزورتھ یا رومانٹک رائٹرز جتنے بھی تھے، انہوں نے جس طرح نیچر کو دیکھا ہے، سراہا ہے، اپریشیٹ کیا ہے، ان دونوں کو آپ کمپیئر کرتے ہیں. تو اس میں آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں، کمپیریٹیولی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. فیمنزم کو اگر آپ لوگ اولڈ ایج میں دیکھتے ہیں تو وہ مڈل میں کس طرح تھا، وہ ماڈرن میں کس طرح ہے. اور اگر کسی رائٹر میں وہ چیز آپ نے ڈھونڈنی ہے تو وہ شیکسپیئر نے اگر کوئی چیز ایکسپلین کی ہے تو وہ کس طرح تھا. رومانٹک ایج کے یا وکٹورین ایج کے یا ماڈرن یا پوسٹ ماڈرن ایج کے رائٹر نے اگر وہ چیز ایکسپلین کیا ہے تو وہ کس طرح تھا. تو اس طرح بھی آپ لٹریچر کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ جاتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں.
تو اس لیے ہمارے پاس دو طریقے ہوئے لٹریچر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے، ایک کرونالوجیکل وے آف اسٹڈیئنگ لٹریچر ہوا اور دوسرا کمپیریٹیو میتھڈ آف اسٹڈیئنگ لٹریچر ہوا۔ ان دو طریقوں سے آپ بہت آسانی سے لٹریچر کو اسٹڈی بھی کر سکیں گے، آپ کو مزہ بھی آئے گا اور آپ لوگ بہت اچھے سے سمجھ بھی پائیں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔